رہے تھے۔ انہوں نے ایک عجب ماجرا دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک درمیانی عمر کی عورت ایک دکان کے سامنے کھڑی ہے اور دکان کا مالک وارفتگی سے اس عورت کو دیکھ رہا ہے۔ وہ عورت انگلی سے بوریوں کی طرف اشارہ کرتی ہے اور دکاندار اس میں سے اناج نکال کر تھیلے میں ڈالتا جاتا ہے۔ جب تک وہ ایک تھیلا بھر لیتا ہے، عورت دوسری بوری کی طرف اپنی انگلی گھما دیتی ہے اور وہ الادین کے جن کی طرح اس کی ہر بات مانے جا رہا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب بہت سا سامان اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ عورت اسے کہتی ہے کہ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اس کے بعد وہ دکاندار تمام چھوٹے چھوٹے تھیلوں کا منہ باندھتا ہے اور اس کو ایک بڑی بوری میں ڈال کر اپنی کمر پر لاد لیتا ہے اور اسے کہتا ہے، چلو زبیدہ، میں تمہارے گھر تک چھوڑاؤں۔ گلی میں زبیدہ اس کو مڑ کر دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے، کتنا حساب ہوا؟ تو وہ بندہ اس کو کہتا ہے، زبیدہ، عشق میں حساب کیسا؟ مولانا رومی اس دکاندار کو بوری کمر پر لاتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں۔ اتنی دیر پر وہ جا کر اس کی دکان کے ٹھڑے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ گلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب دکاندار واپس آتا ہے تو مولانا رومی اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ عورت کون تھی؟ تو ان کے ہاتھ چومتے ہوئے بولتا ہے کہ وہ عورت ایک بہت امیر خاندان کی نوکرانی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے اتنا سامان باندھا لیکن تم نے اس سے کوئی قیمت وصول نہیں کی۔ تو دکاندار نے سادگی سے جواب دیا کہ عشق میں حساب کتاب کیسا؟ اس کے بعد مولانا رومی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ تو اس دکاندار نے پوچھا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ایک سچے عاشق ہو، تم عشق میں حساب کتاب نہیں رکھتے ہو، اور میں اپنے رب کا عاشق ہوں، لیکن پھر بھی تسبیح پڑھتا ہوں تو تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں تو وہ بھی گن کر ادا کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں تو اس کے بھی ورق گن کر ادا کرتا ہوں، اور میں اللہ کا عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کو بے حساب محبت کبھی دے ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد مولانا رومی وہاں سے چلے گئے اور اپنے استاد شاطم تبریزی کے ساتھ مل کر انہوں نے محبت کے 40 اصول لکھے جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اللہ کی نشانیاں کائنات کی ہر شے میں موجود ہیں۔ اللہ کی ذات کسی ایک جگہ پر محدود نہیں۔ اسے ڈھونڈنا ہو تو اسے کامل عاشق کے دل میں تلاش کرو۔ حقیقی ایمان دل کی پاکیزگی سے مشروط ہے۔ نفرت اور غرور دل کے ایسے داغ ہیں جسے دنیا کا پاک ترین پانی بھی صاف نہیں کر سکتا۔ لباس کی پاکیزگی کے لیے پانی اور دل کی پاکیزگی کے لیے محبت ضروری ہے۔ ہر گزرتا لمحہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرتا ہے، اور ان دونوں کی فکر چھوڑ کر اپنے اعمال کی طرف توجہ دو۔ انسان اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، بس یقین کی قوت پیدا کرو۔ لوگوں کے دل دکھا کر اللہ کی خوشنودی کم عقلی ہے۔ دل اور دماغ کے راستے جدا ہیں، دل ہمیشہ سچائی کے راستے کی نشاندہی کرتا ہے۔ گناہ اور بدی کے مقابلے کے لیے دل کا کہا مانو اور اسی کو راہبر بناؤ۔ ماضی صرف ایک یاد ہے اور مستقبل ایک سراب ہے۔ آج میں جینا سیکھو، وہی زندگی ہے۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہو جائے تو دل کو موم کی طرح پگھلنے پر مجبور کر دو۔ محبت کی تلاش ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ راہ عشق میں کوئی ایسا مسافر نہیں گزرا جس نے اس راہ میں پختگی ادا نہ کی ہو۔ جس لمحے تم محبت کی تلاش کا سفر شروع کرتے ہو، تمہارا ظاہر اور باطن تبدیلی کے عمل سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آسمان پر شاید اتنے ستارے نہ ہوں جتنے جھوٹے اور ناقص شیوخ پائے جاتے ہیں۔ تم کبھی بھی کسی سچے مرشد کو کسی ایسے مرشد سے نہ ملانا جو نفس کا پجاری ہو اور اپنی ذات کا اسیر ہو۔ ایک سچا مرشد تمہیں کبھی بھی اپنی ذات کا اسیر بنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔
اور نہ ہی اپنے نفس کے لیے تابعداری یا تعریف کا خواہاں ہوگا۔ زندگی میں جو بھی تبدیلی تمہارے راستے میں آئے اس کے استقبال کے لیے تیار رہو، اس کی مزاحمت مت کرو۔ زندگی کو اس بات کا موقع دو کہ وہ ان میں سے گزر کر اپنا راستہ بنا سکے۔ بات کی فکر مت کرو کہ زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ تمہیں کیا پتا آنے والی تبدیلی تمہارے حق میں بہتر ہے یا موجودہ حالت۔ ہر انسان ایک تشنہ تکمیل فن پر پیدا کیا گیا ہے، جس کی تکمیل کے لیے ہر انسان کو داخلی اور خارجی حصوں میں مصروف کار ہے۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ انفرادی معاملہ کرتا ہے، کیونکہ انسانیت بہت لطیف اور نفیس مصوری کا شاہکار ہے۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ گرد و غبار کی بس ایک ہی قسم ہے جو پانی سے صاف نہیں ہو پاتی، وہ ہے نفرت اور تعصب کے دھبے۔ پوری کی پوری کائنات ایک انسان کے اندر موجود ہے۔ تم اور تمہارے ارد گرد جو تمہیں دکھائی دیتا ہے، تمام چیزیں خواہ تمہیں پسند ہوں یا ناپسند، تمام لوگ چاہے ان کے لیے رغبت محسوس کرتے ہو یا نفرت، یہ سب تمہارے اندر کسی نہ کسی درجے میں ملیں گے۔ شیطان کو باہر مت دیکھو، اسے اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کی کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو باہر سے حملہ آور ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ اپنے رویے اور برتاؤ کو تم سے تبدیل کریں، تو پہلے تمہیں اس رویے کو تبدیل کرنا ہوگا جو تم اپنے ساتھ روا رکھتے ہو۔ اس بات پر پریشان مت ہو کہ راستہ کہاں لے کر جائے گا، بلکہ اپنی توجہ اپنے پہلے قدم پر رکھو، یہی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہم سب کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے سے مختلف، یکتا و ممتاز ہیں۔ زندگی ایک ادھار کی مانند ناپائیدار ہے۔ پروردگار کی سلطنت میں انسان کو خاص مقام حاصل ہے۔ اللہ نے کہا، اس کے اندر میں نے اپنی روح پھونک دی ہے۔ یہ دنیا اس پر فانی بہار کی طرح ہے جہاں پر ہر آواز بلندی سے ٹکرا کر واپس آ پہنچتی ہے۔ محبت کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ مت سوچو کہ تمہیں کس قسم کی محبت کی تلاش ہے، روحانی یا جسمانی، ملکوتی یا ناسوتی۔ محبت کی ہر تقسیم مزید تقسیم پیدا کرتی ہے۔ محبت کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ خدا بڑا باریک بین اور گھڑی ساز ہے، اتنا درست کہ ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر ہوتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے اور نہ ایک لمحہ بعد میں۔ اس دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، یکسانیت اور ہمواریت آگے لے کر نہیں جاتی، بلکہ مخالفت اور تضاد آگے لے کر جاتا ہے۔ دنیا عمل اور رد عمل کے اصول پر قائم ہے۔ نیکی کا ایک قطرہ یا برائی کا ایک ذرہ بھی اپنا رد عمل یا نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہتے۔ کوئی حرج نہیں اگر زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا ہمیں اپنا طرز زندگی یا روش بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہماری زندگی کا ایک دن بھی گزرے ہوئے دن کے مساوی گزرے تو بڑی حسرت کی بات